نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول میرے ہم وطنوں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں نے جو ایک چھوٹی سی بڑی شان والی آیت پڑھنے کا جو شرف مجھے ملا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے راز کی باتیں بتائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں کے لیے ایک پیغام ہے، بے ایمانوں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وابتغوا اور تلاش کرو الیہ الوسیلہ، طرف اس کی وسیلہ، وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی کو۔ وجاہدوا اور محنت کرو فی سبیلہ، اللہ کی رضا کے لیے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جتنا چاہے کوئی علم حاصل کر لے، مگر اس کاریگر کے پاس ضرور جانا ہوگا جس نے رضائے الہی کے وہ فن سیکھ لی ہے۔ فرض کیا ہے ایک آدمی ایم اے ہے، یہ پی ایچ ڈی بھی کر گیا، تو اسے کہے کہ یہ دروازہ بنا دے، یہ جوڑی مامے بھی بنا دے، یا میز یا کرسی بنا دے، وہ تو نہیں بنا سکے گا، اسے کسی کے پاس جا کر وہ سیکھنا ہوگا۔ یہ بھی ایک ایسی بات ہے، جب بھی کوئی اگر بننا چاہے اسی کے پاس جائے، اسی فنکار کے پاس جانا ہوگا جو اس کا فن جانتا ہے۔ یہ جو ہم نے سیکھ لیا کہ 2 دن پہلے بلکہ 1 دن پہلے ایک آدمی ہے، تو میں نے کہا کہ میں تو ایک ہی دربار جو مدینے والا دربار ہے، میں تو سب سے انہی کو بڑا سمجھتا ہوں، تو ہم اس سے کوئی بڑا دربار نہیں ہے، اسی لیے میں اور تو کسی کو نہیں مانتا۔ میں نے 11واں پارہ سورت پہلی آیات جو پہلے رکوع میں وہ پڑھا ہے، میں نے کہا یہاں کیا لکھا ہے؟ یہ تو پڑھ لیا۔ وہاں لکھا تھا کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے نزدیکیوں اور دعائے رسول لینے کا ذریعہ سمجھے، ہاں ان کے لیے باعث قرب ہے، اور اللہ جلد انہیں رحمت میں داخل کرے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میں نے میرے باپ نے لکھا یہاں، یہ دیکھیں کہ جو آپ اتنے فخر سے اتنی اپروچ والے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے جو ہیں دربار سب سے بڑا، کہ ان کی دعا کا تو آپ امیدوار ہے، تو جس میرے آقا حضور نے آپ کی دعا کے لیے پابندی لگا دی کہ آپ کے لیے جو دعا کرے گا اس کا ہاتھ ہی ٹوٹ جائے۔ کہنے لگا یہ کیا؟ میں نے کہا خدا کی قسم ایمان سے بات کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ یہاں کہاں بیٹھا ہے؟ تو سچی بات بتانا کہ تو نے باپ کو نہیں مارا؟ خاموش ہو گئے۔ اس کی بہن بیٹھی سی ساتھ، کہنے لگا یہ ایک 15-20 دن کی بات ہے، باپ کو دھکے دیے تو باپ کے دانت ٹوٹ گئے۔ تو جس نے میرے آقا حضور منبر رسول کا جب تشریف فرما ہونے لگے تو کہا آمین، دوسری بار کہا آمین، تیسری بار کہا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی میرے آقا حضور یہ معمول سے ہٹ کر آپ نے جو آمین کیا اس کا ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ دربار رسول بیٹھنے والے، محفل رسول میں بیٹھنے والے کہنے لگے ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے پوچھا کہ جو والدین کریمین کے نافرمان ہیں وہ تباہ اور برباد ہو جائے، تو میں نے بھی کہہ دیا ہو جائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ جو والدین کریمین کے نافرمان ہیں ان کے لیے میرے آقا حضور نے دعا کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اقرار کیا کہ ہو جائے تباہ برباد ہو جائے۔ تو صبح بھی ایک مائی جو اپنے بچوں کی جوانی کی انتظار کرتی کرتی خود بوڑھی آئے، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے لگی، پر کھڑی ہونے کے لیے اس کو آگے پیچھے دیکھتی ہے مجھے کھڑا کون کرے گا۔ تو کیا کہہ رہی ہے؟ بچہ بدتمیزی کرتا ہے، اس سے بات کرتی ہوں تو یہ آپ چند لوگ موجود ہیں جو سن بھی رہے تھے، بات کرتی ہوں تو آگے سے مارنے آتا ہے۔ آئے افسوس
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دربار بڑا سمجھ کر اس فخر کا یہ میرے آقا حضور ہمیں بچائیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں، جس پہ پابندی لگا دی میرے آقا حضور نے کہ ان کے لیے وہ تباہ اور برباد ہو جائے، تو وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے، اور شرح صحیح مسلم شریف جلد نمبر 47 جلد نمبر 7 اور سوا نمبر 47 وہاں میں واضح لکھا ہے کہ وہ چاہے کہ میری عمر بڑھا دی جائے اور میرے رزق میں زیادتی کی جائے، وہ اپنے والدین کے ساتھ صلح رحمی کرے تو اس کی عمر بھی بڑھے گی اور رزق میں زیادتی بھی ہو جائے گی۔ جو آدمی اپنے والدین کو گورگا دے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مجھ سے بری میں اس سے بری، اگر یہ نہ ہو گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ یار دیکھیں یہ تو ہوا، مردے بھی زندہ ہوئے، سب کچھ ہوا، یہ ہو گیا، مگر بات اس بات کو دیکھنا کہ میرے آقا حضور کے سامنے جو خدمت ہم جو اعمال پیش کریں گے وہ کیا ہے، یا جو انہوں نے ارشاد فرمایا وہ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین سکھایا، یا یہ جو اللہ نے پیغام ہمیں حکم دیا ہے ہم وہی کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہے تو آپ کو بھی ہم سب کو مبارک ہو، ہمیں انشاءاللہ جنت میں جانا تو دوزخ میں جانا تو درکنار رہا نا، آج کا دوزخ میں سایہ بھی نہیں جائے گا، تو جنت جو ہے یہ تو میرے بابا کی معروض ہے نا، میرے بابا کی جاگیر ہے۔ کون بابا جی آدم علیہ السلام کون سے آئے تھے؟ جنت سے، تو وہ کیا پتہ چلا تو وہ تو میرے بابا کا گھر ہے، میرے دادا کا گھر ہو تو اسے میں کون کیا کسی کی مجال کو ہمیں نکال سکے، مگر ہمیں کیا کرنا ہے، دادا کا پوتا بن کر جانا ہوگا۔ ہم جو ہے نا جی محنت کریں، جی محنتی اللہ کا دوست ہے، یہاں تو لکھا ہے جاہدو محنت کرو جدوجہد سے ہے جائے، یہ جو ہے نا جہاد کرنا کہ وہ جی میں گیا تھا محاذ پہ تو جہاد اس کو ولا تقولوا لمن یقتل کہتے ہیں، یہ مفتی صاحب بیٹھے، جہاد کہتے ہیں جدوجہد سے، جہاد کا لفظ نکلا ہے، جدوجہد جو ہے محنت کرنے سے، محنت کے لیے ہم نے سمجھ لیا جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست بن گیا، تکار کہہ رہا ہے کہ صبح سے لے کر رات 10 بجے تک کام کر رہا ہے، یہ محنتی ہے بڑا زبردست، تو جو گدھا ریڑھی ہے سارا دن اس گدھے کو یا گدھی کو مار کر اس کو پیچھے کھانے کے لیے کچھ نہ دینا، مارنے پہ زور رکھا ہے، یہ ہم جہاد کر دیں۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا وہ جو محنت کر دے فی سبیل ہی، اللہ کی راہ کے لیے، جو اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں وہ کیا محنت ہے کہ جو پیغام اللہ نے دیا کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس پہ محنت کرو، ذکر الہی پہ محنت کرو، نیک و مال کے لیے برائی سے بچنے کے لیے محنت کرو، ہر برائی سے بچا جائے اور ہر نیکی کو چھین کر لے لے، یار یہ مجھے بھی موقع دے میں لے لیتا ہوں۔ میں عرب میں گیا ہوں تو آج کے لیے تو دور سے جب ہم آ رہے تھے تو حاجی صاحب جو وہاں کے رہنے والے ہیں، میرے آقا حضور کے شہر کے رہنے والے خوش نصیب، وہ کہنے لگے ان کو میں نے پہلے دیکھا تھا، یہ میرا مہمان ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں میں نے بھی تو دیکھا ہی تھا، ہم ایسے کرتے ہیں ایک چیز آپ دے دیتے دوسری چیز میں دیتا ہوں، بڑے مہمان نواز میرے آقا کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے باشندے ہوں، خوش نصیب ہوں تو مہمان نواز ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ دیکھے چھین کر لیتے تھے نیکیوں کو ایک دوسرے سے، میں نے دیکھا پہلے یہ کرے، تو ہم ایک یہ کریں کہ جو والدہ میں دیکھ کر جوانی کی انتظار کرتی وہ والدین کریمین بوڑھے ہو گئے، چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے، مگر جب آپ جوان ہو جائیں تو غصہ بھی ماں پہ نکالے، تو پھر کیا وہ مدینے والی کی دعا کی امید نہ رکھنا، کیونکہ میرے آقا حضور نے جو والدین کریمین کے نافرمان ہیں ان کے لیے پہلے ہی کہہ دیا وہ تباہ برباد ہو جائے۔ تو میرے دوستوں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ ہر معاملات عقیدے کی بات کریں جی میں فقیروں کو نہیں مانتا، میں اولیاء کو نہیں مانتا، میں درباروں کو نہیں مانتا، یار مان یا نہ مان، مگر جو اللہ کا پیغام ہو وہ تو مان لے۔
کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہ میرے لیے اگر حکم آ گیا تو جی قرآن مجید اور حدیث ہے تو پھر ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو کسی سے قرآن کریم تو پڑھنے کے لیے تو جانا ہی ہوگا. قرآن کریم کس سے پڑھیں گے؟ حدیث کس سے پڑھیں گے؟ پھر یہ دیکھیں وہ اس پہ ذکر کرنے کے طریقہ کیسے سکھائیں گے؟ اگر آپ نافرمانی والدین کریں، معاشرے میں لوگوں کی چیزیں چرائیں، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش نہ آئے، تو پھر کہیں گے ہم نے تو قرآن کریم پڑھا مگر کام کیا کیا ہے؟ قرآن کریم کے مخالف. کیا ہمیں بخشش ملے گی؟ میں سارا دن قرآن کریم پڑھ رہا ہوں مگر جب سحر کا ٹائم ہوا تو کسی کے برتن چرا لایا، کسی کا مال چرا لایا، کسی کے ساتھ گستاخی کی، کسی عاجز مسکین کو کھانا دینے سے انکار کر دیا. یہ ہے نا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. وائل دوزی کا ان نماز میں سستی کرنے والے جو مسکینوں کو کھانا دینے کی رغبت نہیں رکھتے تو وہ کیا کرتے؟ آپ نے برتنے والی چیزوں لوگوں کے سے انکار کرتے میں نہیں دیتا. یہ صرف کیا پتا چلا کہ میرے آقا حضور کی امت سے آپ کو کوئی پیار نہیں. اگر پیار ہے تو یار مانگ رہا ہے تو پڑوسی ہے تمہارا دے دے، وہ اپنا وقت گزار لے. تو یہ ہمارا کام لوگوں کے لیے مشکلات آسانیاں پیدا کرنا، کہ لوگوں کی جائیدادوں کی طرف نظر رکھنا، کسی کی زمین چھین لینا. میں نے 4 حج کیے ہیں یار، 4 نہیں 4000 حج کر لے. میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں اگر کسی کا جو مال آپ نے رکھا ہے معافی وہاں سے نہیں ملے گی، پہلے اس کا جو حق ہے وہ دے دو، وہ دے دو، اس سے معافی مانگ. میں نے تمہارا حق چرایا تھا تو یہ حق بھی دیتا ہوں، معافی بھی مانگتا ہوں. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے فضل سے اللہ بھی اسے معاف کرے گا. جب تک وہ حقوق العباد اللہ جو ہے نا، حقوق اللہ جو اللہ معاف کرنے والا رحمان رحیم ہے، مگر حقوق العباد جب تک جس کا کوئی مال جس سے ساتھ کوئی ناانصافی کی ہم نے، جب تک وہ معاف نہ کرے گا اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر سانس کے ساتھ ذکر الہی میں محو ہو جائیں، تاکہ ہمیں اس کی ذکر سے ہمیں کیا ہو کہ اللہ کو حاضر و ناظر جاننے کی قوت پیدا ہو. اگر اللہ کو حاضر و ناظر جاننے کی ہمیں جب قوت پیدا ہو جائے گی، یہ ایمان کی صفت پیدا ہو جائے گی، تو جب اللہ کو حاضر ناظر جانتا ہو ایک آدمی تو جھوٹ کیسے بولے گا کہ میرا اللہ سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی کا مال کیسے چرائے گا؟ یہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا میں کیا کر رہا ہوں؟ بد نظر کسی کو کیسے دیکھے گا کہ میں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں تو کسی کی غیر کو دیکھ رہا ہوں. محبت کرو حب اللہ، محبت کرو اللہ سے. جو محبت اللہ سے کرنے والے کسی غیر کو دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ خوشی سے موت کی انتظار بیٹھ کر انتظار کریں خوشی سے. تو کب آئے گی؟ اس لیے جب موت آئے گی تو سب سے زندگی کا خوبصورت اور خوشی کا دن وہ ہوگا جو اس کی موت آئے گی، وہ پیغام دے گی کہ آج تیری نجات ہو گئی ہے. دنیا کی ساری کی زندگی کی خوشیاں جمع کرے تو وہ اس سے بڑی خوشی وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام دینے کے لیے فرشتہ آئے گا آج تیری نجات ہو گئی، تو یہ معاف کر دیا گیا. سب سے خوشی کا دن ہے. کئی دنوں سے باغدہ کئی سالوں سے اس کی راہ دیکھ رہا ہوں ملک الموت کی. پتہ نہیں مجھے اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے یا نہ کرے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، مگر امید ہے دل میں، اس کی رحمت کی امید رکھتا ہوں. نا امیدی کفر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے نجات دے گا، تو اس کی راستہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معاف کرے گا. تو وہ کائب آئے گی، وہ کب آئے گی کہ یہ جو دنیا کا جو معاملات ہیں اس میں سرخرو ہو کر مجھے یہ پیغام ملے گا. اس وقت کی انتظار میں بیٹھا کہ مجھے پیغام ملے گا آج تجھے اس دنیا کی اس جنجل سے نجات بھی ملی ہے، اور قیامت کے لیے آپ کو بے حساب و کتاب اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا بھی میں. سلام قولا من رب الرحیم، تمہارے لیے پیغام ہے سلامتی کے لیے. تو یہ اس وقت کو یاد رکھیں. تو زندگی کا ہر سانس بارگاہ الہی میں پیش کرتے جائے، ذکر الہی سے اپنا دل آباد رکھیں. سنی بھابی شیعہ دیوبندی اس چکر میں نہ جائیں.
سب سے اگر نقصان دہ ہے اس وقت تو یہ جو چکر ہے نا، یہ میں سنی، میں شیعہ، میں دیوبندی، میں اہل حدیث، میں فلاں، میں سپاس وفا، میں فلاں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے یہ جنت کا سرٹیفکیٹ کیا فذکر اللہ، پس ذکر کرو، کثیر اللہ اللہ کو تفلحون، کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، اللہ کو تفلح تاکہ تو فلاح پا جائے۔ اس میں سنی کا وہ ذکر ہے، کئی ہزاروں سفر قرآن کریم میں کیے۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کے لیے تو بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، مگر میں بھی ساری زندگی مسافر قرآن رہا ہوں، کیونکہ میرے علم اللہ یہ سارے لوگ جانتے ہیں، میرے ساتھ تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار بھی نہ تھا، نہ میری بات سننے کے لیے کوئی تیار ہے، تو میں نے سوچا میں بھی لال بتی کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، تو قرآن کریم کو اٹھایا، آنسو بہائے، سینے سے لگایا، بوسہ دیا، اسی کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ 80 سال عمر گزر گئی ہے تو ساری زندگی یہی کرتا رہوں، اس کے سفر کرتا رہوں، مجھے کہیں سنی، وابی، شیعہ، دیوبندی کا کوئی سرٹیفکیٹ بخشش کا مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک ہی ہے جو نے نیک عمال کیا، ان اللہ یحب المحسنین، میں محبت کرتا ہوں احسان کرنے والوں سے۔ تو ہم احسان یہ ہے، ایک کتا سویا ہو ساری رات بیچارہ سردی میں ٹھٹھراتا ہوا، حفاظت کرتا رہا، اگر وہ سو گیا تو ہم نے کیا پتھر اٹھایا اس کے سر میں دے مارا، کتا اگر رویا تو ہنسنے لگا کہ میں نے بڑا تیر مار دیا، آئے تجھے احسان، انسان کہاں سے نکلا ہے؟ احسان کرنے سے، یہ احسان ہے کہ ایک کتا حقیر جان کر اس کے سر پہ ایسے زور سے چوٹ لگا دینی، وہ روتا روتا بھاگتا جائے تو پیچھے تو ہنسنے لگے، تجھے پتہ نہیں کہ میرا بھی موت آئے گی، ایک وقت آئے گا میرا حساب دینا اس کا، یہ کتا بھی اسی کا، میں بھی اسی کا۔ تو ایک صحابی کا میں عرض کرتا چلوں، انہوں نے ایسے کیا کہ اپنے گھر کو سودا سلف لے آئے، بیوی کو کہنے لگے یہ سودا لے لے، میں لے آئی ہوں آپ کے لیے۔ جب کو جو سودا سلف دیا تو جب کھول لیتے تو اس میں دیکھا ایک چمٹی ہے، دیکھا ہے تو یہ چمٹی بھی اسی کی ہے، میں بھی اسی کا ہوں۔ آئی تو وہ ایسے ہی ہے نا جانے میں سودا لایا ہوں، یہ تو اس کا گھر میں نے چھین لیا، دوبارہ سودا لیا تو بھاگنے لگے۔ بیوی نے پوچھا کیا کر رہے ہوں؟ انہوں نے کہا باقی واپس آ کر بتاؤں گا۔ واپس پہنچے تو کیا ہوا؟ اب کیوں بھاگے سے واپس؟ یہ سودا بھی وہی لے آئے ہو؟ نے کہا اس میں ایک چمٹی تھی، تو میں نے کہا کہ میری وجہ سے اس سودے کے ساتھ آگئی، وہ تو بے گھر ہو گئی، تو میں اسے گھر چھوڑ کر آؤں، جو میں سودا جہاں سے لیا وہاں کی چمٹی تھی۔ یہ دیکھیں جو چمٹی سے بھی ڈرتے ہیں، تو اسی کہتے ہیں موت قبل ان تموت، موت سے تھوڑا پہلے مارے، تو جب مرے گا نہیں تو دوزخ قبر کو دیکھے گا کیسے؟ جو فقیر کی یا خلیفہ صاحب کی جو معیار ہے وہ یہ ہے، جس سے قبر والے بھی بات کر لیں، حشر والے بھی دیکھ لیں، بابا آدم بھی دیکھ لے تو محمد رسول اللہ بھی دیکھ لے۔ یہ تو معیار ہمارے اندر ہے، یعنی فیشن سے ہم کیا کریں گے؟ یہ ہمارا وہ معیار ہے جو ہم اللہ کی ہر بات کو مان لیں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ہر دعا کو قبول کر لیں، یہ ہے معیار فقیر صاحب کا، خلیفہ صاحب کا۔ اگر وہ نہیں ہے تو خالی چوگے سے کچھ نہیں بنے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔